جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اتنے موضوعات ہیں بات کرنے کے لیے کہ اب ایسے لگتا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے آتے ہی، پچھلی حکومت کے جاتے ہی ایک دم سے بہت ساری چیزوں کی پٹاری کھل گئی ہے۔ سب سے پہلے جو بجلی کے بلوں میں کل اضافہ ہوا ہے، کل ہم نے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے پاکستان کے عوام کے لیے، مطلب لوگ بلبلا اٹھے ہیں اس ناانصافی کے اوپر کہ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، حصوں میں بڑی تعداد جو ہے وہ بجلی کے بل ادا نہیں کرتی، وہ بجلی چوری کرتی ہے، لیکن ان کی بجلی جو ہے وہ ان کا حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دینا پڑتا ہے جو دیانتداری کے ساتھ اس نظام کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے ری ایکشن دیکھا ہے، آج کراچی کے اندر جو ری ایکشن نظر آیا کہ بل لینے کے لیے گئے اور وہاں پہ لوگوں نے بل دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سے میرپور کی ایک ویڈیو جو تھی وہ بہت زیادہ وائرل ہو گئی، جس میں لوگوں نے اعلان کیے مساجد میں کہ ہم بجلی کے بل نہیں دیں گے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کی اب بس ہو چکی ہے، ان کے پاس اتنی طاقت، اتنی استعداد نہیں رہی کہ وہ بجلی کے یہ بل جو ہیں ان کو بھر سکیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے، کوئی المیہ جنم لے سکتا ہے اگر اتھارٹیز نے اس معاملے کی طرف نہ دیکھا، اگر انہوں نے یہ غیر منصفانہ تقسیم جو ہے یہ ختم نہ کی، اگر اس معاملے کے اوپر بھی لوگوں کو انصاف نہ ملا، اگر اس معاملے پہ بھی جو کنڈا لگانے والے بجلی چور ہیں، مطلب آپ ہمارے ملک کا مزاج دیکھیے، مطلب ہم یہ سب کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہمیں دیانتدار حکمران چاہیے جو کہ چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ایسے حکمران ہو جو کہ بالکل کوئی کسی قسم کے ان کے اوپر ان کی دیانتداری پہ شبہ نہ ہو، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ ذرا عوام کی طرف دیکھیے، یعنی جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں پہ ہماری جوتیاں محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر گلاسوں کو جو ہے وہ زنجیر باندھے گئے ہیں، لوٹوں کو زنجیر لگائے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہماری دیانتداری کا یہ یعنی بددیانتی سے زیادہ کیا ہوگی کہ گٹر کے جو ڈھکن ہیں وہ بھی چوری کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم بحیثیت قوم کہاں پہ کھڑے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں غربت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر مزاج کا تعلق ہے، ایک بددیانتی کا تعلق ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے نگران سیٹ اپ کو اس معاملے کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا، چوروں کو، جو بجلی چور ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے، اور جو غیر منصفانہ تقسیم ہے، جو لوگ بل دیتے ہیں ان کو انصاف دینا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل ہونا پڑے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں بہت ساری جو سٹوریز ہیں آج کی اس کے اوپر، اور وہ سٹوریز جو ہیں اس میں ایک بہت غیر معمولی ڈیولپمنٹ آج دیکھنے کو ملی ہے، جب امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے چیف الیکشن کمشنر سے، اور اس وقت کے بعد سے اب تک اسلام آباد میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں کہ آخر کیا ضرورت پڑی تھی کہ امریکی سفیر جو ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں؟ کیا یہ ایک اشارہ ہے کہ انتخابات کو منعقد کروایا جائے؟ کیا یہ ایک اشارہ ہے کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، یا یہ اشارہ ہے کہ آپ کسی بھی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یعنی جو سائفر وغیرہ کا جو بھی معاملہ ہوا تھا اس میں آپ عمران خان صاحب کو بھی سگنل دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بات کرنے کو آپ تیار ہیں۔ یہ وہ ساری باتیں جو کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں اس ملاقات کے بعد۔ اچھا، جو ملاقات کا اعلامیہ ہے وہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے، اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آج جو سپریم کورٹ میں ہوا، اور سپریم کورٹ کے جج کچھ غائب ہو گئے، کچھ جو ہیں وہ انہوں نے ملتوی کر دی سماعت، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر معاملہ۔ تو یہ ہوا کیا ہے؟ اچانک کل رات کو یہ غبار اٹھا اور آج رات کو یہ غبار بیٹھ گیا۔ کل رات کو جذبات اتنی بلندی پہ تھے، آج جذبات ٹھنڈے ہو گئے۔ کل رات کو جو تھا وہ کل دن تک جو تھا وہ ایک ایسی صورتحال تھی جس میں کہ بس کہا جا رہا تھا کہ بازی لگا دی جائے، اور آج جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ سب طرف جو ہے وہ ایک طرح سے خاموشی ہے۔ تو یہ بہت دلچسپ کہانی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو انتخابات کا تنازع ہے، صدر مملکت جو ہیں وہ اپنا ایک اختیار استعمال انہوں نے کیا ہے جو کہ آئین کے مطابق درست اختیار ہے۔ میری نظر میں
میں اپنی رائے دیتے ہوئے یہ کہہ رہی ہوں، کیونکہ آئین کے اندر بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت کہ وہ مشاورت کے لیے طلب کرتے ہیں اور تاریخ دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اب اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت جو ہے ان کو اب وہ پابند نہیں رہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ ان سے مشاورت کریں، وہ پابند نہیں رہے کہ وہ ان کے کہنے پر تاریخ دیں۔ تو ایک نیا تنازع ہے، اس کے اوپر بھی آگے ڈیولپمنٹ ہوگی، ہو سکتا ہے یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں چلا جائے۔ سپریم کورٹ میں ایک آئینی پٹیشن آلریڈی آ چکی ہے 90 دنوں کے اندر آئین کے مطابق انتخابات منعقد کرنے کی، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مردم شماری کے معاملات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آئینی تقاضا یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر کروائے جائیں۔ اس وقت پہ کروائے جانے میں کون سی مشکل ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک نئی مردم شماری کا کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے اندر ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس کے مطابق سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر آئینی پٹیشن سن لی گئی اور یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر انتخابات کروائیں، آپ پرانی مردم شماری کے اوپر کروائیں، اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے CCI کا، کونسل آف کامن انٹرسٹ کا، اگر اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر معاملات کدھر جائیں گے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ پاکستان کے اندر بہرحال ایک 1973 کا آئین ہے، اس آئین کے اندر اسمبلی کی ڈیزولوشن کے بعد، یعنی اس کے ختم ہو جانے کے بعد، اس کی مدت ختم ہو جانے کے بعد 60 سے 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں۔ اس میں بہت ساری منہ شکافیاں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں CCI نے ایک فیصلہ کیا ڈیجیٹل مردم شماری کا، اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، وہ بدنیتی کے تحت نہیں کیا، یا ان کے لیے انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ اس حکومت جو PDM کی آئی تھی، اس نے اس کے اوپر کام شروع کیا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ انہوں نے بھی وقت مقررہ پر اس کو ختم نہیں کیا؟ اور کیا وجہ ہے کہ اپنے جانے سے صرف ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے وہ اناؤنس کر کے اور یہ نوٹیفیکیشن کر گئے کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے؟ یہاں پہ PDM گورنمنٹ کی اتحادی حکومت کی بدنیتی بھی بالکل واضح ہے۔ آئین کہتا ہے 90 دنوں کے اندر انتخابات، آئینی تقاضا آپ کو پورا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ جی انتخابات اگر جلدی ہو گئے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ آ جائیں گے، وہ جیت جائیں گے، ان کی پارٹی جیت جائے گی۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آئین ہے، یا تو اس آئین کو لپیٹ کے رکھ دیں یا اس کے اوپر عمل درآمد کر دیں، 90 دن کے اندر انتخابات کر دیں۔ اور اگر عمران خان کا اتنا ڈر ہے، جو سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا تھا کہ وہ عوام میں جاتے، وہ اپنی کیمپین کرتے، PMLN پیپلز پارٹی، وہ منہ لپیٹ کے کمروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی پبلک کے ساتھ انٹریکشن نہیں کیا۔ جو کچھ ہوا، جس وجہ سے ہوا، اس کے بارے میں عوام کو اعتماد میں نہیں لیا، اور آج یہ صورتحال ہے، ایک پولیٹیکل خلا۔ اور میں کئی مرتبہ یہ لکھ چکی ہوں پچھلے 16 مہینوں کے اندر کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنا عوام کے ساتھ انٹریکشن نہیں بڑھائیں گی تو ان ایک خلا ایک ویکیوم پیدا ہو جائے گا۔ انفارچونیٹلی وہ ویکیوم پیدا ہو گیا ہے، اور جگہ جگہ اب لوگ یہ کبھی بجلی کا بل، کبھی کوئی اور وینٹیلیشن، تو انتخابات جو ہیں وہ وینٹیلیشن کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور اگر اس بات کا ڈر ہے کہ عمران خان کے آنے سے آ جائیں گے تو کیا ہوگا، تو وہ ایک کہاوت ہے نا کہ کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا، تو اسی طرح سے کہا عمران کا ڈر ہے تو عمران تو ہوگا۔ تو اس کو فیس کرنا ہے، اس کو سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا ضرور اس میں کرنا چاہیے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی اگر یہ خواہش ہے کہ انتخابات کو آپ اب فروری سے آگے مئی کی بات شروع ہو گئی ہے، وہاں تک لے جائیں گے، تو آپ ڈالر کی طرف دیکھیں، کیا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان کی معاشی فیصلے کر سکتا ہے؟ جو اس طرح سے ایک بلندی پہ چلی گئی ہے اس وقت ڈالر کی اڑان، اور اس کے ساتھ جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، سیاسی لوگ پھر بھی اس کو سنبھال سکتے ہیں؟ تو یہ ایک معاملہ ہے جو کہ جس کے اوپر بات کرنا ضروری تھی، اور ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ دوسری جانب جو صورتحال ہے مردم شماری کے حوالے سے بھی، اور آج سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے میں آتی ہوں کہ صدر مملکت نے خط لکھا ہے جو کہ آئینی تقاضا ہے، جواب اس کا جو ہے وہ یہ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ہم آپ سے مشاورت کے پابند نہیں ہیں، ویسے آپ ملنا چاہتے تو ضرور ملیں، لیکن آئین کے آرٹیکل 48 کے بعد جو 58 اور 57 میں جو ترامیم ہوئی ہیں، اس کے ہم پابند نہیں ہیں کہ آپ کی مشاورت کے بعد ہم انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں۔ تو یہ تنازع جو ہے یہ بھی
بڑھے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ یہ سپریم کورٹ میں جائے، لیکن صدر صاحب نے بھی ظاہر ہے کہ اپنے بالکل ہتھیار تیز کر لیے ہیں. لگتا ہے آج انہوں نے ایک لا اینڈ جسٹس جو ونگ ہے اس کے ساتھ بھی، وزارت قانون کے ساتھ بھی انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ اس کا جواب کیا دیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد ان کا بھی کوئی نہ کوئی دھماکہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ آج اہم کیس تھا توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی ضمانت اور ان کی سزا کی معطلی کے حوالے سے. کل سپریم کورٹ اپنی حد سے بہت آگے بڑھ گئی اور انہوں نے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے جو کہ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر تھے، کہ یہ پھر انہوں نے کوئی سوال دے دیے کہ اس کے بنیاد کے اوپر ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کرے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سنے، اور یعنی کہ ایک یہ زندگی تاریخ میں پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ ایک معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر مانیٹرنگ بینچ بنا دیا جو کہ اب یہ طے کرے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہیئرنگ کیسے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. یعنی کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اختیار کو ختم کر دیا. آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس سپریم کورٹ ایک مقدمہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے یا کسی بھی ہائی کورٹ میں ہے جو کہ پہلے ہوا، اسمبلیوں کے جو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھیں، اس اسمبلیوں کے توڑنے کے اوپر بھی یہی ہوا تھا. معاملہ ہائی کورٹ میں تھا اور اس کو سپریم کورٹ میں لے لیا گیا از خود نوٹس کا بنا کے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پاکستان میں تاریخ کا حصہ ہے. یہ ایک بدنما داغ بن گیا پاکستان کی تاریخ میں جو سپریم کورٹ میں اس وقت ہوا. اس وقت بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک مانیٹرنگ کورٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹلی کوئی کام اس وقت کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہی. اگر آپ دیکھیں آج انہوں نے کہا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب نے کہ ہم ایک سینڈوچ بن گئے ہیں دو کورٹ، ٹرائل کورٹ کے بیچ میں اور سپریم کورٹ کے بیچ میں، لوئر کورٹ میں اور ہائیسٹ کورٹ کے بیچ میں جو کورٹ ہے وہ ایک سینڈوچ بن چکی ہے. اس کی کوئی بات سنی اور سمجھی نہیں جا رہی، اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں دیا جا رہا کہ اس کے اوپر وہ سن سکے اور وہ کرے. اور کیا پاکستان کے اندر انصاف صرف عمران خان صاحب کو ملنا چاہیے؟ پاکستان کے عوام کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ وہ جو 94,000 یا 54,000 سے زائد کیسز پڑے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر، کیا اس کے اوپر سپریم کورٹ کے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا ہائی کورٹس کے اندر جو مقدمے پڑے ہوئے ان کے لیے وقت نہیں ہے؟ صرف ایک مقدمہ ہے جس کو کہ سنا جا رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے سابق وزیر اعظم ہے، ضرور سنیں، مگر اتنا وقت تو عدالتوں کو ملنا چاہیے کہ ان کے اوپر ایک مانیٹرنگ جو ججوں کی ٹیم ہے وہ نہ بٹھائی جائے. تو یہ پاناما 2 کی طرح کا ہے، وہاں پہ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو سزا کا معاملہ تھا، یہاں سزا سے بچانے کا معاملہ ہے، لیکن یہ الگ الگ نہیں ہے. اچھا جی، سپریم کورٹ کا کل کا یہ تھا، اور آج پھر سپریم کورٹ میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ تو سماعت جو ہے وہ وہاں پہ مکمل ہوگی، فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیے. یعنی کہا انہوں نے یہی، اس کا مطلب ہے کہ گیلریز کے ساتھ کھیل رہے تھے. جیسے صدر مملکت جو تھے وہ انہوں نے پہلے قانون جو ہے وہ اس کو رکھا، جب اس کی مدت پوری ہو گئی تو ایک ٹویٹ کر دیا. آپ گیلریز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ نے قانونی طور پر اگر نوٹ لکھ کے بھیجا ہوتا تو اس وقت کوئی بحث ہی نہیں ہوتی، وہ قانون ہی نہ ہوتے، لیکن آپ نے گیلریز کے ساتھ کھیلا، آپ نے پبلک کے اندر اپنی وہ بنانے کے لیے کیا، اور اس کے بعد یعنی سرخرو ہونے کے لیے کیا تاکہ جو پریشر آپ کے اوپر آ رہا تھا تحریک انصاف کے کارکنوں کا وہ پریشر نہ ہو. یہی سپریم کورٹ نے لگتا ہے کہ کیا. کل کی جو ہائپ تھی وہ آج کدھر گئی اور وہ کہاں گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ گیلریز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو ایک تو پاپولر ججمنٹس، پاپولر کورٹس، پاپولر جرنلزم، یہ ہمارے ملک کا ایک نیا المیہ بنتا جا رہا ہے کہ آپ حقائق نہ پیش کریں، آپ آئین اور قانون کے مطابق نہ چلیں، بس چونکہ لوگوں کو جو سننا ہے، جو پسند کرنا ہے، اور چونکہ لوگوں کا لوگ بلنگ کرتے ہیں، ایک جماعت کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بلنگ کرتے ہیں، وہ آپ کو ملائن کرتے ہیں، اس خوف سے جو ہے وہ آپ اس چکر میں آ گئے. اور یہی المیہ اس وقت صحافت کا بھی ہو رہا ہے. حقائق کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ادھر ادھر سے کھینچا تانی ہو کے اندر جو ہے وہ نیوٹریلٹی کو ثابت کرنے کے لیے حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے. کسی جگہ پہ اپنا پلڑا جو ہے وہ کسی چیز میں ڈالنے کے لیے جو ہے وہ حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے. ہمیں تالیاں بجانے کے لیے صحافت تو نہیں کرنی ہوتی. اسی طرح سے ججوں کو آئین اور قانون دیکھنا ہے، ان کو تالیاں بجوانے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، یہ گالیوں سے بچنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. گالیوں سے بچنے کے لیے صحافت کو حقائق کو نہیں توڑا مروڑا جا سکتا، اور اسی طرح سے گالیوں سے بچنے کے لیے آپ کو ججمنٹس جو ہیں وہ اس طرح یا کورٹس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو یہ ایک اہم معاملہ ہے جو کہ اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے. اب آتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ مظاہر نقوی صاحب لاہور چلے گئے، سماعت جو ہے فیصلے تک ملتوی ہو گئی. اب فیصلہ جب ہوگا تو سپریم کورٹ آپ کو آنا ہے، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی، لیکن یہ ہوا ہے اور لگتا ہے ایسے کہ اب جب تک یہ معاملہ چلے گا کورٹ میں. کل خیر وہ کہہ رہے ہیں
کے دلائل ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو میرٹ کے اوپر اس کے اوپر بیل بھی مل جائے اس کیس میں. لیکن کیا عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ان کی کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کی گرفتاری ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے 9 مئی کے واقعات میں مانگی اور ان کو اجازت دے دی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتاری اب تک جیل کے اندر ہی ڈال دی گئی ہو، جیسے کہ سائفر اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کی گرفتاری ہو چکی ہے. تو یہ معاملہ تو بھی بہت دور تک چلے گا. دوسری جانب لگتا ایسے ہے بادی النظر میں، دوسری جانب ڈونلڈ بلوم صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات بہت سارے ابرو، یعنی جسے کہتے ہیں نا شانے اچکانا تو ایک اور لفظ ہے، لیکن آپ ابرو جو ہیں آپ کے وہ اٹھ جاتے ہیں. تو بہت سارے جو ہیں وہ ابرو اٹھ گئے، بہت ساری چہمے گوئیاں ہیں اسلام آباد کے اندر کہ کیا وجہ ہے کہ امریکی سفیر کو ہمارے چیف الیکشن کمشنر سے یقین دہانی لینی پڑی کہ آپ انتخابات آزاد منصفانہ یہ وہ کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو امبیسڈر ہے امریکہ میں وہ کیا ٹرمپ کے معاملات کے اوپر یا دوسرے معاملات کے اوپر یا تیسرے معاملات پہ یا وہاں کے جو انتخابات ہیں اس کے اوپر ملاقاتیں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یا تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ہی معافی مانگ لینی چاہیے تھی کہ بھئی میری ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ انتخابات کے لیے آپ سے ملاقات کروں، لیکن اگر آپ وہ آئے گئے تھے تو جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ترجمان امریکی سفارت خانے نے اس کے مطابق تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے. یقین دہانی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں انتخابات کروائیں تو یہ ہمارے انٹرنل جو میٹرز ہیں اس کے اندر جو بیرونی مداخلت ہے یہ اس کی سب سے بڑی مثال نظر آتی ہے. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے، یعنی انہوں نے گرین سگنل دے دیا کہ اگر عمران خان صاحب بھی منتخب ہو کے آتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، یہ کروائیں. یہ گیم اس سے بہت آگے کی ہے. یہ گیم کوئی اتنی مختصر سی چھوٹی سی گیم نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ سفارتکاروں کے ساتھ پی ٹی آئی کا ایک وفد بھی ملا تھا گزشتہ ہفتے، اور اس وفد نے بہت ساری گزارشات بھی کی تھیں. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی معلوم ہوتی ہے. اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا یا کس کو ہوگا یہ تو میں نہیں کہتی، مگر جو ملاقات ہوئی ہے یہ اس ملاقات کی اگلی کڑی نظر آتی ہے. تو امریکی سفیر جو ہیں وہ ملتے پھر رہے ہیں لوگوں سے یا بات کر رہے ہیں. انتخابات کی ان کو اتنی جلدی بھی ہے اور ان کو اس معاملے کے اوپر وہ یقین دہانی بھی چاہتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں، تو میرا ایک سوال ہے کہ ان کی اتنی غیر معمولی دلچسپی کیوں ہے پاکستان کے انتخابات میں؟ ایک بہت اہم سوال ہے یہ. کبھی وہ کہتے ہیں نگران حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی کام کے جو بھی حکومت آئے گی اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. ساتھ میں وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں گے. یہ پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اندر، پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے اور مداخلت ہے. بہرحال یہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے کہ جی انتخابات کا جو چیف الیکشن کمشنر کا خط لکھنا اس ملاقات کے بعد وہ یہ چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو یہ سوال اپنی جماعت سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ انہوں نے جو گزشتہ ہفتے ملاقات کی تھی وہ ملاقات کیوں تھی، اس کا ایجنڈا کیا تھا، اس میں مطالبات کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر آپ سے ملاقات رہے گی اور حقائق آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے. اللہ نے کے بعد.